صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے سے باہر تشریف لائے، امت کو قیامت تک کے لیے یہ بتلانے کے واسطے کہ شب قدر کس رات کی ہے۔ اللہ کے کا تعین ہو گیا، اللہ کے کا تعین ہو گیا، اور امت کو ایسی خیر مل رہی تھی، اللہ اکبر، کہ قیامت تک کے لیے طے ہو جاتا کہ فلاں تاریخ کی رات شب قدر ہے۔ دو آدمیوں کو آپ ہی لڑتے ہوئے دیکھا، دو آدمیوں کو لڑتے ہوئے دیکھا، کہ دو کے درمیان نزاع تھا، آپ اس کو دیکھ کر واپس ہو گئے، اور ان دو آدمیوں کے جھگڑے کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے اس امت سے شب قدر کو اٹھا لیا گیا۔ کالمہ کا مطلب تو یہ ہے کہ شب قدر ختم ہو گئی ہمیشہ کے لیے، وہی کالمہ کا مطلب تو یہ ہے کہ شب قدر تلاش کرنے سے بھی نہیں ملے گی، اگر آدمی پورے سال کی ہر رات کی قدر کرے تبھی وہ اس کو شب قدر نہیں ملے گی۔ وہ کہتے ہیں کہ شب قدر کو ہمیشہ کے لیے اٹھا لیا گیا۔ اس پر دو آدمیوں کے نظام، دو آدمیوں کے آپس کے جھگڑے پر شب قدر کو ختم کر دیا گیا ہے۔ بعض کا مطلب یہ نہیں ہے، بعض کا مطلب یہ ہے کہ شب قدر تو ہے لیکن اس کا تعین اٹھا لیا گیا ہے۔ آپ سے ذرا کریں، دو آدمیوں کے درمیان کا نزاع وہ شب قدر جیسے خیر کو امت سے ختم کر دے تو کتنی خیر ہوں گی ایسی۔ صحابہ نے شکایت کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا رسول اللہ ہم کھانا کھاتے ہیں لیکن کھانا کافی نہیں ہوتا، کھانا ایک انسان کی خواہش کہہ لو، ضرورت کہہ لو، ایک بدنی فطری تقاضا کہہ لو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کھانے میں برکت کے لیے کوئی دعا، کوئی وظیفہ، کوئی عمل نہیں بتایا، بلکہ بے برکتی کا سبب بتلایا آپ نے۔ صحابہ نے فرمایا لعلکم تفترقون، شاید تمہارا کھانا جدا جدا ہوتا ہوگا، تمہارا کھانا الگ الگ۔ میں اس حدیث کا صحیح ترجمہ یہ کرتا ہوں، باقی لوگ تو خدا جانے کیا ترجمہ کریں گے، لیکن اس حدیث کا صحیح ترجمہ یہ ہے کہ شاید تم کھانا اسلامی طریقے پر نہیں کھاتے، تمہارا کھانا اسلام کے طریقے پر نہیں ہے، یہ تمہارے کھانے کی کمی اور بے برکتی اور اس سے بھوک کا پورا نہ ہونا، یہ اس بات کی علامت ہے کہ تمہارا کھانا اسلام کے طریقے پر نہیں۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ تھا لعلکم تفترقون، شاید تم لوگ الگ الگ پلیٹ میں کھانا کھاتے ہو۔ اب وہ پینے میں کیا بول رہا ہوں، شاید تم لوگ الگ الگ پلیٹوں میں کھانا کھاتے ہو۔ لعلکم تفترقون کا صحیح ترجمہ یہ ہے۔ یہ کہ یہ مزاج یہود کا ہے کہ ایک پلیٹ میں دو فرد کھانا نہیں ڈال سکتے، اس لیے کہ جانوروں کا یہ حیوانیت کا تقاضا یہ ہے کہ دو جانور ایک برتن میں کھانا کھانا، ان میں لڑائی ہوگی، وہ دو جانور ایک پلیٹ میں کھانا کھائیں، یہ ممکن نہیں ہوتا۔ میں آپ کو مثال دے رہا ہوں، تمہاری بے برکتی کا اور حاجت ضرورت کے پورا نہ ہونے کا سبب یہ ہے کہ تم کھانا الگ الگ پلیٹ میں کھاتے ہو۔ یہ آپ نے صحابہ کو بے برکتی کا سبب بتایا۔ اگر ایک کھانے کی ضرورت میں اشتراک، اگر ایک کھانے کی ضرورت
میں اختلاف وہ برکت کو اٹھا لیتا ہے، تو پھر دین کے دعوت کے اور امت کے اجتماعی کاموں میں اختلاف پیدا کرنا کتنی خیروں سے محروم کرے گا، آپ سے اندازہ ہے۔ اسی لیے قرآن میں اختلاف اور اجتماع ان دونوں کی برکتیں اور نحوستیں بیان کی ہیں کہ اجتماع کے اندر کیا برکتیں ہیں اور اختلاف میں کیا نحوستیں ہیں، قرآن نے اس کو بیان کیا ہے۔ قرآن نے دو مسجدوں کا ذکر کیا ہے، دو مسجدوں کا ذکر کیا ہے، اور مسجد کا ذکر اس لیے کیا ہے، بہت دھیان سے نہیں کیا۔ افتراق میں مسجد کا ذکر اس لیے کیا ہے تاکہ لوگ یہ سمجھ لیں کہ اگر کسی حق بات کے لیے یا حق کام کے لیے یا صحیح کام کے لیے بھی آدمی مسجد کے نام سے بھی افتراق پیدا کرے گا تو مددوں سے برکتوں سے محروم رہے گا۔ آپ اس بات پر پورا تفصیل توجہ دیں۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں، اگر کوئی شخص دین کے لیے حق کے لیے اختلاف پیدا کرے اور اس اختلاف کے پیدا کرنے کی بنیاد مسجد پر ڈالے کہ ہماری مسجد آپ کی، یہ ہماری مسجد یا آپ کی، تو فرمایا کہ اس سے بھی خیریں برکتیں بلکہ نسل انسانی تک ختم ہو جائے گی، اس اختلاف کی نوسط سے نسل انسانی تک متاثر ہو۔ آپ میری بات کو بہت جانچ کر سنیں گے۔ فرمایا اگر اجتماعیت سے کٹ کر الگ سوچ اور فکر کرنے والے اگر مسجد کی بنیاد بھی ڈالیں، اگر مسجد کی بنیاد بھی ڈالیں تب بھی ان کی مسجد میں اور کوئی خیر نہیں ہے، انہوں نے کوئی مسلم حال نہیں بنایا، انہوں نے کوئی مسلم حال نہیں بنایا، انہوں نے مسجد بنائی، انہوں نے مسجد بنائی ہے۔ تفریقہ میں مومنین، ایمان والوں کے دو جماعتیں دو دھڑے بنانے کے لیے انہوں نے مسجد تعمیر کی، انہوں نے مسجد تعمیر کی۔ حالانکہ آپ جانتے ہیں مسجد کے بنانے کے کیا فضائل ہیں۔ مسجد بنانے والے کے لیے جنت میں گھر بنا دیا جاتا ہے، ابن لاہوری فرمایا بن اللہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مسجد بنانے والے کے لیے اللہ نے جنت میں گھر بنا دیا۔ اتنے فضائل مسجد کے بنانے کے، لیکن اگر یہ مسجد اختلاف کی بنیاد پر ہے کہ ہم آپ سے الگ ہو کر مسجد بنائیں گے، تو قرآن نے یہ کہا ہے کہ یہ مسجد تفریق کی بنیاد پر ہے، یہ مسجد تفریق کی بنیاد پر ہے۔ جبکہ مزیدار بات یہ ہے اس آیت میں کہ اس مسجد کے بنانے والے وہ بہت یقین سے دل سے تاکید سے قسمیں کھا کر یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم تو خیر چاہتے ہیں، ہم تو خیر چاہتے ہیں۔ میں حیران اس بات سے ہوں کہ خیر چاہنا اختلاف چاہنا یہ دونوں باتیں جمع کیسے ہو سکتی ہیں؟ سن رہے خیر بھی چاہنا، دنیا میں کون عقل مند ہے کہ اس بات کو تسلیم کر لے کہ یہ خیر بھی چاہتے ہیں اور
اس طرح ہو جاتا ہے. ہم خیر بھی جاتے ہیں اس طرح ہو جاتا ہے. یہ خدا کی قسم یہ دونوں چیزیں جمع نہیں ہو سکتی کبھی. خیر بھی ہو اس میں اور اضطراب بھی ہو, یہ ناممکن بات ہے. خیر تو ساری اجتماعیت میں ہے, اضطراب میں کوئی خیر نہیں ہے اگر کہ آپ اپنے کھا کر یہ کہیں کہ ہم تو خیر چاہتے ہیں. قرآن نے ان کا ابھی مطلب نہیں جائے, انہوں نے کہا کہ ہم تو خیر چاہتے ہیں. اور عجیب بات ہے عیسائیت میں کہ انہوں نے خیر چاہنے کے لیے 4 حروف استعمال کیے ہیں, 4 الفاظ استعمال کیے ہیں اپنے اندر سے خیر کو ظاہر کرنے کے لیے, اور اپنی خیر کے ارادے کو ثابت کرنے کے لیے اور اس کی تاکید کے لیے. وہ کہتے ہیں قرآن میں ہے کہ جنہوں نے الگ ہو کر مسجد بنائی, وہ کہتے ہیں ان اردنا الا الحسنى ولا يحلفن ان اردنا الا الحسنى. آپ اس آیت کو غور کیجیے, علماء جانتے ہیں کہ ولا يحلفن میں پہلا حرف تاکید کے لیے لا, پھر آگے حلف قسم ہے تاکید کے لیے, اس سے آگے نون ہے مشدد وہ تاکید کے لیے ہے, اس سے آگے ان اور الا ہے جو تاکید کے لیے. لام تاکید, حلف تاکید, نون تاکید اور نفی اور استثناء تاکید. چار باتوں سے انہوں نے اپنے ارادے کو ارادہ خیر کہا ہے کہ ہم تو خیر کرتے ہیں. اللہ فرمانے کے جواب میں واللہ یشہد انہم لکاذبون, اللہ تعالیٰ اس بات پر اللہ گواہ ہے, اس پر اللہ فرمانے اللہ گواہ ہے اس بات پر کہ یہ اپنے اس ارادے میں جھوٹے ہیں, کیونکہ اختراف اور ارادہ خیر یہ جمع نہیں ہو سکتا. اختراف اور ارادہ خیر جمع نہیں. اختراف ارادہ خیر جمع نہیں ہو سکتا. یہ ایک بنیادی اصول ہے کہ اختراف بھی ہو ارادہ خیر بھی ہو جمع نہیں ہو سکتا. آپ غور کریں کہ اس واقعے کے ساتھ جب کچھ نوجوانوں نے سمجھے کہ ہوتا ہی ہے کہ جب مشورے میں اپنی مرضی کے مطابق فیصلہ نہیں ہوتا اور آدمی کی اپنی چاہت کے مطابق معاملات طے نہیں ہوتے, تو یہاں سے شیطان یہ کہتا ہے کہ یہ تمہاری بات نہیں سنی جا رہی ہے تو تم الگ ہو جاؤ, اور الگ ہو کر اپنے خیال کے لوگوں کی تشکیل کرو. میں آپ سے بے تکلف بات کروں, یہ سب قرآن میں حدیث میں یہ سارے واقعات تفصیل کے ساتھ موجود ہیں. یہ واقعات تفصیل کے ساتھ موجود ہیں. ایسا آدمی تشکیل کرے گا لوگوں, ہاں بھائی میری حمایت میں کون ہے, میرے ساتھ کون ہے, یہ اختلاف پر تشکیل ہے. اختلاف پر منتخب تشکیل ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں اس تشکیل کے الفاظ موجود ہیں حدیث میں. منافقین کے سردار نے کہا تھا کہ ہماری تو ایک ہی رائے ہے کہ صاحب اگر عمل کریں تو کریں
ورنہ ہم الگ ہو جاتے ہیں، آپ الگ ہو جائیے۔ اور پھر اس نے کہا بتاؤ میری رائے کے ساتھ اور کون کون ہے؟ یہ اختلاف پر تشکیل ہے، اختلاف پر تشکیل ہے، باقاعدہ اختلاف پر تشکیل ہے۔ جو منافق کر سکتا ہے وہ نہیں کر سکتا، جو منافق کر سکتا ہے مومن اختلاف پر تشکیل نہیں کرے۔ سناتے ہیں عبداللہ بن ابی بن سلول منافقین کا سردار، اس نے لوگوں سے کہا کہ ہماری رائے سے بتاؤ کون اتفاق کرتا ہے، کیونکہ ہماری رائے زیادہ بہتر ہے۔ تو میں اس کی مثال آپ کو دے رہا تھا کہ یہ مسجد بنی اور کچھ لوگ جمع ہوئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نوجوانوں سے کہ ایندھن اکٹھا کرو اور اس مسجد کو آگ لگا، مسجد کو ایندھن اکٹھا کیا اور اس مسجد کو آگ لگا، تو مسجد ختم ہو گئی، جو لوگ الگ ہوئے تھے وہ بکھر گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو بلایا، فرمایا کہ دیکھو یہ جگہ خالی ہو گئی ہے، تم یہاں اپنا گھر بنا دو۔ انہوں نے کہا رسول اللہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ نے تو آپ کو حکم دیا ہے کہ آپ اس مسجد میں کبھی پیر مت رکھنا، کبھی قدم مت رکھنا، یہاں کہیں مت آنا۔ اللہ نے تو آپ کو یہاں آنے سے روکا ہے اور آپ مجھے کہہ رہے کہ میں یہاں مکان بنا کر رہوں۔ آپ مجھے کہہ رہے کہ میں یہاں مکان بنا کر یہاں رہوں، اور اللہ نے آپ کو سختی سے منع کیا ہے لا تقم فیہ ابدا، کہ آپ اس مسجد میں کبھی قدم مت رکھنا، اور میں یہاں مکان بنا کر رہوں گا، مجھے نہیں چاہیے جگہ۔ نبی کے پیش کی ہوئی زمین کو صحابی کہہ کر رد کر رہے ہیں کہ آپ کو تو یہاں قدم ہونے کو اللہ نے منع کر دیا اور میں جا کے یہاں رہوں تو یہ کام نہیں کروں۔ بلکہ یہ بھی کہا کہ نہیں وہ فلاں دوسرے صحابی ہیں زید بن اکرم، ان کے پاس مکان بالکل نہیں ہے، وہ سخت محتاج ہیں، آج ان جگہ نہیں۔ روایت میں ہے کہ آپ نے اس مسجد کی جگہ جو خالی ہو گئی تھی وہ ان کو دے کہتے میں نے وہاں گھر بنایا اور میں اس گھر میں جب تک بھی رہا سالہ سال میں بے اولاد رہا۔ یہ اختراف کی میں آپ کو نحوست بتانا چاہتا ہوں، اختراف سے کیا خیریں ہو جاتی ہیں۔ کہتے ہیں وہ سالی کہتے ہیں میں جب تک اس مکان میں رہا مجھے اولاد نہیں، اولاد کا سلسلہ منقطع ہو گیا اس مکان کی جگہ کی نحوست سے۔ اولاد کا سلسلہ منقطع ہو گیا، اس جگہ کی نحوست اتنی تھی کہ ان کے کہتے ہیں میں جب تک مکان والا بے اولاد تھا، کہتے ہیں میں نے انڈے جمع کیے، مرغی ان پر بٹھائی تاکہ بچے نکلیں، لیکن کسی انڈے میں بچہ پیدا نہیں ہوا، اور ساتھی کہتے ہیں یہی جگہ کی نحوست تھی کہ سارے انڈے سڑ گئے اور خراب ہو گئے، کسی انڈے میں بچہ پیدا نہیں ہوا، اتنی جگہ کی نحوست تھی۔ کہتے ہیں کہ پرندے میرے گھر سے وحشت کرتے تھے، گھروں میں چڑیاں اور کبوتر گھونسلے بنا لیتے، کہتے ہیں میرے گھر میں کسی پرندے نے گھونسلہ نہیں بنایا، پرندے بھی میرے گھر سے وحشت کرتے تھے اور میرے گھر قریب نہیں آتے تھے، اس لیے کہ اس گھر کے یہ جگہ اختراع کی بنیاد پر بنائی گئی کہ آؤ یاؤ الگ ہو، ہم الگ ہو کام کریں۔ شاہ قرآن نے اس واقعے کو بیان کر کے ہمیں اس کا سبق دیا ہے، ہمیں اس کا سبق سکھلایا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ اس پر غور کیا جائے، اس لیے
ایک آدمی سوچتا ہے کہ علاقے تقسیم کر لو تاکہ کام ہو. میں کہتا ہوں تم علاقے تقسیم کر کے اور اپنے آپ کو تقسیم کر کے جب ساری خیروں سے محروم ہو جاؤ گے تو پھر اللہ کی کون سی مدد تمہارے کام میں کر دے. صاف قرآن نے کہا ہے اگر آپ سے اختلاف ہے تو پھر تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی اور شدھ پر غالب آ جائے گا. میرا یہ غور کرنے کی بات ہے کہ جتنی خیر اللہ تعالی نے رکھی ہیں وہ ساری خیریں اجتماعی ہیں. فرمایا ید اللہ علی الجماعت, اللہ کی مدد جماعت کے ساتھ, اللہ کی مدد جماعت کے ساتھ. اگر آپ علاقہ تقسیم کر لیں تو میں کہنا چاہتا تھا کہ یہ آپ کی بجلی ہماری مسجد, یہ ذہنیت ایک کافر کی ہو سکتی ہے